السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، اللہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، انہو یہ کہ وہ، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ خود گواہی دیتے، والملائکہ اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی محبت کے لائق نہیں، کوئی ایکسپیکٹیشنز رکھنے کے لائق نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ اور جو علم والے ہیں، جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، حقیقت جن کے اوپر کھلی ہوئی ہے، قائمًا بالقسط قائم ہے، وہ فرم ہے، حاکم ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ، قائمًا بالقسط انصاف پہ قائم ہے۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ انصاف پہ قائم ہے، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور وہ انصاف پہ قائم ہے۔ اور جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، سمجھ عطا کی ہے، وہ بھی اس پہ قائم ہے کہ اللہ انصاف کرنے والے ہیں، انصاف پہ قائم ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں 2 مرتبہ لا الہ الا ہو آ گیا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ والعزیز الحکیم، وہ بہت زبردست ہے، بہت عزیز ہے، بہت قوت والا ہے، بہت طاقت والا ہے، بہت اقتدار والا ہے، الحکیم اور اس کے ساتھ بہت حکمت والا ہے۔ یہ آیت اپنے معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور فرشتے بھی اور جو سمجھ رکھنے والے، علم رکھنے والے صاحب علم ہیں، یہ سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن ہم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اے اللہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں، انہو لا الہ الا ہو، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اس میں میں کچھ تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ اعتبار سے کچھ مفسرین نے جو اس کو دیا ہے کہ اس آیت میں جو امپورٹنٹ ایک بہت چیز ہے وہ ہے قائما بالقسط، اللہ خود انصاف کرنے والے ہیں اور اللہ نے اس کائنات کو انصاف پہ قائم کر رکھا، اور اللہ اس بات کی سب سے پہلے خود گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کرتے ہیں اللہ انصاف سے کرتے، اللہ کا انصاف ہر چیز پہ قائم ہے، اور اس بات کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں۔ اللہ تو خود، اللہ کی گواہی سب سے معتبر ہے، اور اللہ تو جانتے ہیں، اللہ تو غیب کے جاننے والے ہیں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، انسانوں کی سمجھ سے اوجھل ہیں، انسانوں کی سمجھ سے باہر ہیں، تو کئی مرتبہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیسے، یہ مطلب کہاں پہ ہے اللہ کا انصاف۔ فلسطین میں بچے مر رہے ہیں اور اللہ ان کو پراسپر کیے جا رہے ہیں، اللہ اسرائیل کو جو ہے وہ تو نابود تباہ نہیں کر رہے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں، کبھی کبھی ذہن میں یہ آتا کہ یہ کیسا انصاف ہے اللہ کا۔ ایک ظالم شخص ہے، وہ بار بار بہت سے کام کرتا جا رہا ہے، ظلم کرتا جا رہا ہے، اور اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا یہ کیسا انصاف ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اس کی 2 باتیں آج ہم کریں گے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ نے بہت ساری چیزیں انسانوں کے ذمے لگائی ہوئی ہیں، بہت سارے کام ہمارے ذمے ہیں، اور اللہ ان میں جو ہے نا ہمیں اللہ نے اوپن چھوڑ دیا ہے، اور پھر جس طریقے سے ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم کوئی کام کرتے ہیں، تو اللہ اسی کے اگینسٹ جو ہے وہ فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو حکمت پہ مبنی ہوتی ہیں، اور اللہ جل شانہ کی اپنی حکمت میں ہوتی ہیں، اور یہ آیت ہمیں یہ دکھا رہی ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں، اس نے یہاں پہ بتا دیا وہ اولو العلم قائما بالقسط، اور جن کو علم ہے نا، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو علم تو اس کا نام نہیں ہے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا علم کے بارے میں، یا امام شافعی نے پوچھا اپنے استاد سے کہ حضرت حافظہ کمزور ہے، حالانکہ امام شافعی کو 4 لاکھ حدیث یاد تھی۔ امام شافعی کے استاد نے کہا کہ شافعی، علم اس کا نام نہیں ہے کہ تم روایت کرنے لگو، یعنی حدیثیں بیان کرنے لگو، بلکہ علم تو ایک نور ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتے۔ آج کل ہمیں اس بات پہ بھی بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے ہماری، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی، حدیث پڑھ لی، اور ہمیں تجوید بھی آ گئی، قرآن بھی آ گیا، تو ہم بہت بڑے عالم بن گئے ہیں، بہت بڑے ہمارے پاس بہت علم ہے، جی ہمارے پاس بہت علم ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ علم ایک نور ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتے۔ علم کچھ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، جیسے یہ والی آیت ہے نا، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ،
علم والے جو ہوتے ہیں نا ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے اللہ کی ذات سے نا انصافی امپاسبل ہو ہی نہیں سکتی، یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے نا انصافی کرے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ عقل والوں کو، ایمان والوں کو، علم والوں کو سمجھ آتے ہیں جن کو اللہ نے وہ نور عطا کیا ہو۔ تو اللہ جل شانہ ان کو کیوں نہیں پکڑتے، ان کو کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے، تو اس کا بات کا جواب سن لیں کہ جب ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہمارے ذمے میں ہوتا ہے، جب اللہ نے جو ذمہ داریاں ہماری لگائی ہیں، ایک تو ہم خود بھی جہاں پہ ہمیں موقع ملتا ہے ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ ایک ریڑھی والا ہوتا ہے وہ گندے ٹماٹر بھی ڈال کے دے گا، ایک مزدور ہے وہ مزدوری کرتے ہوئے جو ہے وہ بیچ میں وہ بھی مارے گا، ڈنڈی مارے گا، کوئی مستری ہے، کوئی میکینک ہے تو وہ بس جگاڑ لگا کے کام کر دے گا۔ تو ہم بھی ہر جگہ کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ چھوٹے لیول کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہیں ہی چھوٹے لیول کے لوگ، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو وہ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، اپنے لیول کی انہوں نے کرپشن کرنی ہوتی ہے، ہر ایک بندہ اپنے لیول کی کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ جل شانہ ہمیں انہی کے ذریعے سزا دیتے ہیں دنیا میں، اور پھر ہم ہی ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں، ہم ہی نیک اور اچھے اور صالح لوگوں کو نہیں لے کے آتے۔ تو اولو العلم جو ہوتے ہیں نا وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا انصاف ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے نا انصافی، کوئی زیادتی پاسبل نہیں ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ ہر کمی سے پاک۔ اور انصاف کے لیے دو اور چیزیں چاہیے، انصاف کے لیے دو امپورٹنٹ چیزیں چاہیے۔ ایک تو انصاف وہ قائم کر سکتا ہے جس کے پاس پاور ہو، جس کے پاس پاور نہیں ہے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہے، ایک بندہ ہے جس کے پاس پاور ہے اور دوسرا بندہ ہے جس کے پاس حکمت ہے۔ حکمت مینز کہ وہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لے سکتے، اس کو اللہ نے اتنی حکمت دے رکھی ہے۔ تو کئی مرتبہ ایک بہت اچھا بندہ ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت سمجھ رکھنے والا ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، جس کو سمجھ ہے چیزوں کی، اور وہ سمجھتا ہے کہ یار انصاف یہ ہونا یوں چاہیے، لیکن اب اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اور ایک بندہ ہے جو پاور ہے، اس کو جو کچھ جس طرح اس کے کان میں بھر دیتا ہے وہ اس طرح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو عقل نہیں دی ہوئی، حکمت نہیں دی ہوئی۔ اللہ فرماتے، اور یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ عدل کو قائم کرنے کے لیے ان دونوں کی ضرورت ہے، ایک آپ کے پاس پاور ہو اور ایک آپ کو اللہ نے حکمت دی ہو، ایک کے پاس حکمت ہو۔ تو یہاں پہ اللہ بتاتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں ہے جو کیا ہو، العزیز بھی ہو اور الحکیم بھی ہو۔ اللہ دے بھی دیتے ہیں، جس طرح اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو طاقت بھی دی، مرتبہ بھی دیا، اختیار بھی دیا، اقتدار بھی دیا، اور ساتھ ہی حکمت بھی دی، اللہ کے نبی تھے۔ لیکن نارملی کیا ہے، اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے انصاف قائم کرنا ہے تو یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اس آیت میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیشہ گمان نہیں، یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کا انصاف موجود ہے۔